بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع کیا، اکٹھا کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی، کہنے کی توفیق عطا فرمائی. دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اچھی باتیں کہلوائے اور جو اصلاحی باتیں ہوں، مفید باتیں ہوں وہ کہلوائے، اور اللہ پاک ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. دوستو، اللہ تعالی نے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے. ہماری ایک ایک نقل و حرکت، ہمارا ایک ایک عمل جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش میں گزر رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں ہمیں شامل فرما لیا. ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. اس کے پڑھنے کے بعد ہم اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئے، ہم اللہ کے بندے ہو گئے. ہم نے گویا یہ اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا حقیقی معبود نہیں، کوئی ہمارا سچا معبود نہیں. اللہ کے سوا کوئی ہمیں نفع نقصان پہنچانے والا نہیں. اللہ کے سوا کوئی ہمیں عزت ذلت دینے والا نہیں. سب کچھ اللہ کے اختیار میں. اولاد دینا، بے اولاد کرنا، سب اللہ رب العزت کے اختیار میں. اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ بڑی طاقت والے ہیں. اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے. اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے اس کائنات پر تصرف فرماتے ہیں. ان کے سامنے کوئی چون و چیرا نہیں کر سکتا. سارے بندے محتاج ہیں، سارے انسان، جنات، ساری مخلوقات اللہ کی محتاج. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اگر ساری کائنات اللہ کی عبادت چھوڑ دے، اللہ کا انکار کر بیٹھے، پھر بھی خدا کی خدائی میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا. اللہ نے فرمایا وقال ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سب کفر پر آمادہ ہو جاؤ، ساری کائنات، پوری زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کے منکر ہو جاؤ، پھر بھی خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اللہ تو بے نیاز ہے، قابل ستودہ ہے. تو دوستو، سب کچھ اللہ کے اختیار میں. اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اللہ پاک نے 100% کامیابی رکھی. اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں ہو تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم کامیاب ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی اچھا عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، ایمان والا ہونا چاہیے. ایمان شرط ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ پاک نے دین پر چلنے میں اللہ نے سکون رکھا ہے. دین جب ہماری زندگی میں آئے گا تو اللہ پاک سکون عطا فرماتے ہیں. آج ہم بے سکونی کا شکار ہیں اس وجہ سے کہ آج ہمارے درمیان دین نہیں. جس دین کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ دین ہماری زندگی سے نکل رہا ہے، نکل چکا ہے. ہم رسم و رواج کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بدعات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، شرک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آج دوستو سوچیں کہ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ اے میرے حبیب آپ بتا دیجئے دنیا والوں کو کہ میں اپنے لیے خود نفع نقصان کا مالک نہیں، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. دوستو اب غور کرنے کا مقام ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کون سی ذات ہو سکتی ہے، کون شخصیت ہو سکتی ہے اللہ کے بعد. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی زبان مبارک سے کہلوا رہا ہے کہ امت کو، انسانیت کو یہ بتائیے کہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے نفع نقصان پہنچانا. آج دوستو ہمارا عقیدہ کتنا غلط ہو گیا ہے سماج میں کہ ہم کسی اور کو، غیر اللہ کو سمجھتے ہیں نفع نقصان کا مالک. کوئی قبر کو سمجھتا ہے، کوئی کسی اور کو سمجھتا ہے، کسی پیر فقیر کو سمجھتا ہے کہ یہاں پر جانے کے بعد ہماری مراد پور ہوئی. یہ سراسر دوستو شرک ہے، شرک. اللہ پاک نے قرآن میں اعلان فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا. شرک دوستو بڑی گھناؤنی چیز ہے. ہم میں سے کوئی بھی غیرت مند انسان اس چیز کو گوارا نہیں کرتا، شرکت گوارا نہیں کرتا. اگر اس کے اندر ذرا بھی غیرت ہوگی تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ ہماری کسی چیز میں غیر شریک ہو. مثال کے طور پر کوئی شخص غیرت مند ہو، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ ہماری شریک حیات کسی غیر سے بات کرے. کوئی غیرت مند انسان نہیں چاہے گا. اللہ تو بہت بڑا غیور ہے. اللہ کیسے اس چیز کو پسند کرے گا؟ تنے تنہا اللہ نے اس کائنات کو بنایا، کائنات کو سجایا، سب کچھ تنے تنہا، پھر اس کی خدائی میں کسی اور کو شریک کیا جائے. اللہ اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ فرماتا ہے ما شہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُودًا.
اللہ تعالیٰ کہ میں نے آسمان و زمین کی پیدائش میں نے کسی کو بلایا، کوئی تھا، میں نے تنے تنہا اس کو بنایا، خود تمہاری ذات کو بنایا میں نے تنے تنہا، تو پھر تم کیوں شریک قرار دیتے ہو دوسرے کو؟ تو دوستو، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے اس کائنات میں کرتا ہے، کوئی پر نہیں مار سکتا اس کے سامنے، یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ آئیے ایک دو مثالیں قرآن پاک سے ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم جنت میں رہیں۔ اللہ نے فرما دیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین، کہ تم اور تمہاری بیوی اے آدم جنت میں رہو، جہاں چاہو گھومو پھرو، لیکن دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا، نہیں تو پھر تم اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہو، زیادتی کرنے والے ہو۔ شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، جس نے آدم کو جب اللہ نے بنایا اور سب کو سجدہ کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ یہ ہمیں غور کرنے کا مقام ہے دوستو۔ یہ چیز اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تکبر یہ اللہ کو زیب دیتا ہے، کسی اور کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ اپنی ذات کے لیے کرے چاہے کسی غیر اللہ کے لیے کرے۔ یہ دونوں کا ٹھکانہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جہنم ہے۔ ایک تو یہ آیت کریمہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر، دوسرے کو خدا کا درجہ دیتا ہے انسان، خدا کی خدائی میں شریک سمجھتا ہے۔ اگر کسی سے سمجھتا ہے کہ ہمیں یہاں جانے سے نفع نقصان ہو جائے گا، نفع ہوگا، ہماری مصیبت دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، ہمیں اولاد ہو جائے گی، اگر یہ یقین رکھتا ہے یہ تو پھر یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور یہ بھی ایک تکبر ہے، اللہ کے سامنے بڑا بنانا کسی اور کو، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اسی طرح اپنی ذات کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جنت میں وہ شخص نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہو، بڑائی ہو، غرور ہو، گھمنڈ ہو، اپنے آگے کسی کو نہ لگاتا ہو۔ تو یہ بڑی گناہ کا کام ہے، اس سے ہمیں بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو، وہ جو ابلیس تھا، اسی بنیاد پر اللہ کے دربار سے دردرا دیا گیا۔ اس نے یہی کہا تھا، انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، انہیں مٹی سے پیدا کیا، ہمارے اندر بلندی کی طرف اڑنے اور چلنے کی صلاحیت ہے، ان کے اندر جھکاؤ ہے، ایک اونچی چیز کیسے پست چیز کے سامنے جھکے؟ یہ تعبیر کرنے لگا، وہ یہ نہیں سوچا کس کا حکم ہے، تو تکبر نے اسے لے ڈوبا۔ آج دوستو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتا تو اس کو ہم پتہ نہیں کیا کیا بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو گویا بہت
بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں. یہ شریعت کی تعلیم نہیں. کس کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک کوئی نہیں جانتا. اللہ کس عمل پر کس کی مغفرت فرما دے کوئی نہیں جانتا. اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، بس اس کو تو کبھی ایک عمل زندگی میں پسند آ گیا اللہ اس پر مغفرت فرما دیتے. تو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام رہ رہے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ہمیشہ رہیں، لیکن جو مولا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ابلیس نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع کیوں کیا، معلوم ہے تم ہمیشہ اس جنت میں رہنے لگو گے، تم کھا لو اس درخت کا پھل کھا لو تو پھر تم ہمیشہ اس جنت میں رہو گے. یہ اس نے غلط مشورہ دیا چونکہ انسان کا وہ دشمن. اب وہ کھا لیے تو اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا نیچے اتر جاؤ. تو یہاں پر یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی سب سے اوپر، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، ویسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ سے عافیت کی دعا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تذلل عاجز بنا کر پیش کرنا چاہیے. اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تیری آزمائش کے لائق نہیں مولا، ہماری آزمائش نہ فرما. یہ اللہ سے. اور دوسری مثال حضرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام نے کتنی دعوت دی؟ قریب 1000 سال. بلکہ اور زیادہ 50 عامہ 950 سال. ہاں 50 عامہ آتا ہے قرآن میں. تو سب کو دعوت دیتے رہے لیکن ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا. کشتی بنا لیا، سب کچھ کر لیا، بیٹے سے کہا بیشے اس کشتی میں آ جا، یہ ایمان کی کشتی ہے، یا بنی ارکب معنا، میرے بیٹے آ جا اس ایمان والی کشتی میں سوار ہو جا. بیٹا نہیں سنا، وہ تعویل کرنے لگا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس طوفان سے میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا. انہوں نے کہا بھی لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی اللہ کے اس طوفان سے بچانے والا نہیں سوائے اللہ کے. نہیں سنا. کیا ہوا؟ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پانی کا موج آتا ہے اور وہ غرق ہو جاتا ہے باپ کے سامنے. تو یہاں پر بھی اللہ کی مرضی چلی، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بتا دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بارے میں کتنے فکر مند تھے. ایک بار چچا صرف زبان سے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ ہم قیامت کے دن آپ کی سفارش. لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے دوستو، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. بن مانگے اللہ نے ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. اب ہمیں اپنی چوائس سے اللہ کے احکامات پر چل کر اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم نے دین اسلام کو چن لیا، منتخب کیا، اور ہمارے نزدیک سب سے سچا مذہب یہی ہے. تو اختیار انسان کے نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. قرآن کی آیت نازل ہو گئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے حبیب، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے،
یہ تو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. تو یہ اللہ بڑی قدرت والے. اسی طرح سے ایک مثال اور، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار شہد کھانا ترک کر دیا، کہہ دیا کہ اب آئندہ ہم شہد نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ اس میں مہک ہوتی ہے، بو آتی ہے. کسی وجہ سے، بیویوں کی خاطر، ان کے کہنے کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے ترک کر دیا شہد کھانا. اللہ کی طرف سے ایک محبوبانہ خطاب نازل ہوا، اے میرے حبیب، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے میرے حبیب، اللہ نے جس کو حلال کیا آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ اپنی ازواج مطہرات کی خاطر، اپنی بیویوں کی خاطر آپ ایسا کیوں کرتے؟ تو دوستو، جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ہم جو چاہیں گے وہ نہیں ہوتا. اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، لیکن شرط یہی ہے دوستو کہ ہم پہلے مومن بن جائیں، مسلمان بن جائیں، پکا سچا. اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم پکے اور سچے مسلمان بن گئے تو اللہ تمہیں کو سربلندی عطا فرمائے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی کیا مدد ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مدد کرنا، فکر کرنا، اس کی کوشش کرنا. اگر ہم اس کام میں لگیں گے تو اللہ ہمارے کام کو خود بناتا چلا جائے گا. تو دوستو، اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے. اللہ کے اختیار سے، اللہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی. جب کچھ نہیں تھا، دنیا کا وجود نہیں تھا، تب بھی اللہ تھا. اللہ نے دنیا کا وجود بخشا تب بھی اللہ ہے. جب ایک دن دنیا کا خاتمہ کر دے گا، وجود ختم کر دے گا، تب بھی اللہ کی ذات باقی رہے. اللہ کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اللہ کی ذات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب ایک دن ختم ہو جائیں گی. کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو دوستو، اللہ سے ہمیں اپنا تعلق پیدا کرنا چاہیے. اللہ سے تعلق کو میں ہمیں مزید اضافہ کرنا چاہیے. اللہ سے تعلق دوستو کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ نے نسخہ بتا دیا کہ تمہیں اگر اللہ والا بننا ہے تو تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب، آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے، اگر تم کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو. ہر چیز میں، میرے کردار میں، گفتار میں، اخلاق میں، معاشرتی زندگی میں، عبادات میں، معاملات میں، ہر چیز میں میری روش اختیار کرو، میری پیروی کرو. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا. آپ پر جو کتاب نازل کی گئی یہ اللہ کے احکامات ہیں، اس میں اللہ کے فرامین ہیں، اللہ کے اوامر ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں بتلایا، سمجھایا. اس کے مطابق اگر ہماری زندگی گزرتی ہے دوستو تو پھر ہم کامیاب ہیں. شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی اچھا عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اللہ پاک کہتے ہیں اس کو ایک سکون والی زندگی عطا فرمائے. آج دوستو ہمارے گھروں میں دین نہیں،
دیکھیے تو باپ بیٹے میں نہیں بن رہا ہے، میاں بیوی میں نہیں بن رہا ہے، اولاد سے نہیں بناوٹ ہے، سب میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ کوئی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق۔ اللہ نے کہا ماں باپ سے پہلے تم اپنی اولاد کے حقوق ادا کرو، پھر اولاد سے امید رکھنا اپنے حقوق کے بارے میں۔ پہلے یہ کہا اللہ نے اولاد کے حقوق تم پر ہیں، وہ پہلے تم کو ادا کرنا ہے۔ کیا حقوق ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور کسی اللہ والے سے کوئی تہنیک کا عمل کرے، کوئی چیز میٹھی چیز چبوا کے چھوہارے وغیرہ اس کے منہ میں ٹپکایا جائے، اس کے لیے خیر کی دعا کرائی جائے، 7ویں دن اس کا نام اچھا رکھ کر کے اس کے نام سے عقیقہ کرایا جائے۔ یہ سب اللہ کے حبیب نے فرمایا والدین کی ذمہ داری ہے، اچھا نام رکھنا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا، ان کو دین کی سمجھ کرانا، اللہ کو پہچانوانا، رسول کو پہچانوانا، یہ بتانا کہ دیکھو یہ دنیا عارضی ہے، چند دنوں کی ہے، ایک دن ختم ہونا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونے کے لیے اللہ نے اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی۔ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو یہ تربیت پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اولاد کی صحیح تربیت کرنا، پھر اولاد کا حق ہے کہ وہ ماں باپ کی دیکھ بھال کرے، بڑھاپے میں ان کی ہر طرح کی خدمت کرے، ان کو اف تک نہ کہے۔ قرآن میں بڑی تفصیل سے سب کے حقوق بتائے گئے، شوہر بیوی کے حقوق بتائے گئے کہ میل ملاف کی زندگی گزارے، پیار و محبت سے زندگی گزارے، اور یہ کشتی جو ہے، یہ زندگی کی جو گاڑی ہے، پیار محبت ہی سے چل سکتی ہے، اختلاف سے نہیں۔ ہر ایک کے اندر کچھ خامی ہوتی ہے، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان خوبیوں پر نظر رکھ کر ان کی کمی کو، ان کی کوتاہی کو نظر انداز کر دو، تو یہ بتایا گیا۔ تو دوستو آج دین ہماری زندگی سے نکل رہا ہے، اس لیے ہم ہر جگہ پریشان ہیں، گھر میں بے سکونی کے شکار ہیں۔ آج ہماری زندگی میں نماز نہیں، نماز جو اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے دوستو، کہ اللہ پاک نے فرمایا خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کرو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا وَنَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی جمے رہیے۔ ہم آپ سے روزی نہیں کموانا چاہتے، روزی تو ہم دیں گے۔ پتہ چلا کہ اگر انسان کی زندگی میں نماز جیسی اہم فریضہ آ جائے تو اللہ پاک رزق کے مسائل کو حل فرما دیتے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزرنے لگے، اللہ پاک رزق کے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اسے بے گمان رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے دوستو کامیابی دین کے اندر رکھی۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگیں تو دوستو پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اور پھر اللہ تعالی پر ہم بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں،
تو اللہ پاک ہمارے سارے کام بناتے چلے جائیں گے۔ قرآن میں بے شمار مثالیں موجود ہیں، سارے اسباب منقطع ہیں، سارے اسباب ختم ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا۔ ایک مثال، حضرت زکریہ علیہ السلام دعوت و تبلیغ دن بھر کر کے جب واپس آتے ہیں گھر، تو دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل موجود ہے، اس پھل کا کوئی موسم نہیں ہے، بے موسم پھل ان کے پاس موجود ہے، کھا رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا، رے تمہارے پاس بے موسم پھل کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا، ہوا من عند اللہ، اللہ نے بھیجا۔ اب ان کو ذرا وہ ہوئی، جوش آیا، ارے جو اللہ بے موسم پھل مریم کو کھلا سکتا ہے، وہ اللہ مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ دعا کر دی اللہ سے۔ سورہ مریم کے اندر بڑی تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے، اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا۔ چپکے سے اپنے رب کے سامنے دعا مانگی، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بال بھی سفید ہو چکے ہیں، میری بیوی کے اندر بچے جننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، سارے اسباب منقطع ہیں، اے اللہ ایسی حالت میں مجھے ایک وارث چاہیے تاکہ وہ وارث ہمارے بعد ہمارے مشن کو، ہمارے کام کو آگے بڑھائے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اللہ کے یہاں تو خلوص دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کس لگن سے اللہ کو پکار رہا ہے۔ اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے، خلوص کو دیکھتا ہے، محبت کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی اور بشارت دے دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور بتا دیا اس کا نام یہ ہوگا، اور اس ہم نام جیسا میں نے کبھی نہیں بنایا، اس صفت جیسا میں نے کبھی کسی کو پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ ہر چیز پر دوستوں قادر ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ چیز کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آج ہم دوستوں اللہ کا منادی پکارتا ہے 5 وقت نماز کے لیے، لیکن ہم اپنی دکان چھوڑ کے مسجد نہیں جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے دوست۔ اللہ کا وہ حکم پورا نہیں کر پاتے اپنے اس مشغولیت کو چھوڑ کر جس میں ہم مشغول ہیں۔ صحابہ کرام کی کیا صفت اللہ نے بیان کی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ چیز ہمارے اندر سے مفقود ہے دوستو۔ اللہ کا خوف نکل گیا ہے، آخرت کے محاسبے کا ڈر ہمارے دل سے نکل گیا ہے، اس لیے یہ چیز ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے۔ صحابہ کے اندر یہ صفت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اس لیے انہیں کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، نماز پڑھنے سے، اللہ کی یاد سے جو ہے غافل نہیں کرتی تھی۔ تو یہ دوستو ہمارے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے دوستو۔ ہم ایمان پر محنت کریں، ایمان کو بنانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی آزماتا ہے، دنیا اور آخرت کو آمنے سامنے کر کے بندے کو اختیار دیا اتنا، چاہے تو اس راستے کو اختیار کرے، دنیا والا راستہ یا آخرت والا راستہ، دونوں راستے اختیار کیا۔ الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دونوں راستے بتا دیا۔ اب دونوں کا تقابل ہے، ایک طرف ناجائز اور
اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو اب تو ہمارے اختیار میں ہے، چاہے تو اس کو اپنائیں، چاہے اللہ کو راضی کرنے والا عمل اپنائیں، یعنی دین کو اپنائیں۔ تو یہ دونوں راستے اللہ نے بتا دیے۔ یہ چیز صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی دوستو۔ آخرت میں کوئی چیز دوستو کام نہیں آنے والی ہے۔ اللہ نے تو علی الاعلان قرآن پاک میں بہت ساری چیزیں بتا دی۔ دنیا میں تو ہم دوستوں سے کام نکلوا لیتے ہیں، رشتہ داروں سے کام نکلوا لیتے ہیں، کام بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اعلان کر دیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں دنیا میں ان کی دوستی تو کام آئے گی وہاں، لیکن دوسرے لوگوں کی دوستی کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح فرما دیا فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ ایسا وہ بھیانک منظر ہوگا دوستو، کوئی رشتے ناتے اس دن کام نہیں آئیں گے، کوئی ایک دوسرے سے نہیں پوچھے گا تم کس حال میں ہو، ایک نیکی گھٹ جائے گی تو نہیں دے گا۔ دنیا میں ماں باپ کتنے پیار کرتے اپنی اولاد سے، یا اولاد کو ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، شوہر بیوی میں کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن سارے رشتے اس دن بیگانے ہو جائیں گے دوستو۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا دوستو۔ ہمیں اللہ نے یہ موقع آج دیا ہے، ہم دین پر چل کے اپنے رب کو منا سکتے ہیں، رب کو منا سکتے ہیں، راضی کر سکتے ہیں، اپنی بے بسی کا اللہ سے اظہار کر کے اپنے سابقہ گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں اس موقع پر۔ جب تک آخری وقت نہیں آیا اس وقت تک اللہ نے ہمیں موقع دیا توبہ کرنے کا۔ آخری وقت آ جائے گا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے دوستو ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، بڑی قیمتی یہ موقع ہے اور مختصر موقع ہے، کسی کو پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے گا، ہر ایک کو جانا ہے، کوئی جانتا نہیں کب آخری وقت آئے گا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اس کی فکر کرنا چاہیے، نمازیں پڑھیں پابندی سے، ہر ایک کے حقوق ادا کرنے والے بنیں، اللہ کے حقوق بھی، بندوں کے حقوق بھی، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق بنتا ہے وہ حقوق ادا کرنے والے بنیں۔ ایک برادران وطن کا بھی حق ہے ہمارے، پڑوسی چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ایک حقوق اللہ نے بیان کیے دوستو، اس کو ہم ادا کر کے زندگی گزارنے والے بنے۔ تو اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہے دوستو، اس کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا